أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل تک دودھ پلائیں جو چاہے کہ پوری کرے دودھ کی مدت. وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف. اور لڑکے والے یعنی باپ پر ان عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا لازم ہے دستور کے موافق. لا تکلف نفس الا وسعها. تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی گنجائش کے موافق. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. نہ نقصان دیا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے. وعلى الوارث مثل ذلك. اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور. پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں یعنی 2 برس کے اندر ہی اپنے رضا اور مشورے سے فلا جناح علیہما. تو ان پر کچھ گناہ نہیں. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. اور اگر تم لوگ چاہو کہ دودھ پلواؤ کسی دایا سے اپنی اولاد کو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں جبکہ حوالہ کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا موافق دستور کے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. اور جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے. آیت نمبر 230 پر 3 نمبر آیت ہے. اس سے پہلے بھی طلاق کے مسائل ہیں اور اس کے بعد والی آیتوں میں بھی طلاق سے متعلق مسائل بیان کیے گئے ہیں. صرف ایک آیت ہے درمیان کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضاعت یعنی ماؤں کے بچوں کو دودھ پلانے سے متعلق مسائل اللہ نے بیان فرمائے. ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا ایک فطری نظام ہے، ایک فطری چیز ہے. انسان کے علاوہ وہ جانور جو انڈے کے بغیر بچے دیتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں. اور انسان کے لیے بھی یہی سسٹم اللہ نے رکھا ہے اور ایک فطری نظام ہے. اور ماں باپ کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے شیر خارگی کا جو زمانہ ہے، دودھ پینے کا جو زمانہ ہے، تقریباً 2 سال تک کا زمانہ ہے، اس میں ماں باپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو ماں کا دودھ ہی دینے کی کوشش کریں. اس سے متعلق بہت سارے احکامات اس میں بیان کیے گئے، لیکن ہمیں
احکامات سے پہلے دینی لائن سے پہلے دنیاوی لائن سے بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کتنے فوائد ہیں اور اس سے بچنے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے میں کتنے نقصانات ہیں۔ بچے کو دودھ پلانا نہ صرف یہ کہ بچے کی صحت کے لیے مفید ہے، بلکہ اس عورت کے لیے بھی مفید ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو رضاعت کی وجہ سے، دودھ پلانے کے عمل کی وجہ سے عورت کو اس کی بیماریوں سے بچا دیتی ہیں۔ مثلا چھاتی کا کینسر، اس سے بچ جاتی ہے عورت۔ اسی طرح مدت حمل یعنی دوبارہ اسے استقرار ہونے میں دیر لگتی ہے، اور اسی طرح جو اضافی خون بہتا ہے اس میں بھی کمی آتی ہے، اور اسی طرح جو عورت باقاعدگی کے ساتھ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کا جو بچہ دانی ہوتا ہے وہ جلد سکڑ جاتا ہے، اور اس کا زچگی کے وجہ سے جو بدن کا جو موٹاپا ہوتا ہے وہ بھی اس کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ماں کے لیے فوائد ہیں۔ بچے کے لیے فوائد کیا ہیں؟ جس بچے کو ابتداءً یعنی ماں کا دودھ دیا جائے گا اس مدت میں، جس میں دودھ پلانے کی مدت ہے، اس میں تو بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ اس کا مدافعاتی نظام جو اس کے اندر ہونا چاہیے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ بچے کے اندر قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، یعنی اس کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے نشو و نما میں بھی فرق پڑتا ہے، اچھی نشو و نما ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک فائدہ لکھا گیا ہے کہ انسیت والدین سے، ماں سے انسیت بچے کی بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ اس لیے شریعت نے اس بات کا حکم دیا کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تمام فقہا کے نزدیک مدت رضاعت 2 سال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بعض احادیث اور قرآنی آیات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ مدت رضاعت یعنی 2.5 سال تک بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے، یعنی 30 ماہ تک بھی۔ لیکن بہت ضروری ہے، میڈیکل لائن سے بھی بہت ضروری ہے کہ کم از کم 6 ماہ تو اس سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ اس سلسلے میں شکایت یہ ہوتی ہے، بچے کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اس کا حسن ختم ہو جائے گا۔ ایک فطری نظام ہے، اس سے حسن ختم ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح بعض مستورات قلت کی شکایت کرتی ہیں کہ دودھ جس مقدار میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سسٹم اچھی طریقے سے چل سکتا ہے۔ یہ کہ ہے کہ فیملی سپورٹ ہو، اس کے گھر والوں کا اسے سپورٹ حاصل ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ عورت کو اس کی ضرورت کا آرام دیا جائے، اسے خوب آرام سے رکھا جائے، وہ اپنی نیند مکمل کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ غذا 3 وقت کی غذا مکمل طور پر دی جائے، مکمل طور پر عورت لے، اور اسی طرح مقویات کا بھی استعمال کرے۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ اس میں کمی ہونے کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر کمی ہوتی ہے تو دوائیوں کے اعتبار سے بہت سارے دیسی علاج اس کے بتلائے گئے ہیں، جیسے چکنے غذا کا استعمال، دودھ کا استعمال۔ اسی طرح دعا بھی بتلائی گئی ہے۔ سورہ رحمان میں ایک آیت ہے فیہما عینان تجریان، اس کا دم مفید بتلایا گیا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو احکامات سے ہٹ کر ہیں۔ اب احکامات کی طرف آئیں، ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی طلاق سے متعلق باتیں ہیں اور اس کے بعد بھی طلاق سے متعلق باتیں ہیں۔
صرف ایک آیت درمیانی ہے جس میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں مفسرین کہ طلاق کے بعد بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ان میں خاص طور سے ایک مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بچے کی کفالت کا، کہ بچے کا ذمہ دار کون؟ رکھنے کو تو سب تیار ہو جاتے ہیں، ماں یہ چاہتی ہے کہ بچہ میرے پاس رہے، باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس رہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بچہ ہے تو 7 سال تک ماں کی پرورش میں رہ سکتا ہے، اور بچی ہے تو 9 سال تک ماں کی پرورش میں رہ سکتی ہے، لیکن اس کا جو نان و نفقہ ہے بچے کا، وہ برداشت کرنا باپ کے لیے ضروری ہے۔ اب تفریق کے بعد چونکہ مسائل اس کے نان و نفقے کے ہیں، اس لیے مسائل پیش آتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ اب آیت کو دیکھیں، فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، مائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل، یعنی اگر کوئی چاہے کہ مکمل مدت رضاعت تک دودھ پلائے اپنے بچے کو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مکمل 2 سال تک دودھ دے۔ اور آگے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، باپ پر ضروری ہے کہ عورتوں جنہیں اپنے بچے کو دودھ پلانے والی جو عورت ہے، اس کی ماں ہے بچے کی، اس کا نان و نفقہ برداشت کرے، اور اسی طرح اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرے معروف طریقے پر۔ اب یہاں یہ ہے کہ اگر حالات اچھے ہیں، ماں باپ میں جدائیگی نہیں ہوئی ہے، تو اب بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ فقہا کہتے ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری ماں پر ہے، جب کوئی عذر نہ ہو، جب کوئی رکاوٹ نہ ہو، جب تک کوئی کسی قسم کا کوئی عذر نہ ہو تو اس وقت تک عورت پر اس کی ذمہ داری ہے، عورت ہی اس کی ذمہ دار ہے۔ اس کے لیے کوئی معاوضہ عورت اپنے شوہر سے نہیں لے سکتی ہے۔ جو نان و نفقہ شوہر کی طرف سے عورت کو ملتا ہے، یعنی خرچ جو دیتا ہے، اپنے گھر میں جو رکھا ہوا ہے، اس کے لیے کپڑے کا، کھانے کا جو نظم کرتا ہے، اسی کے تحت وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ الگ سے بچے کو دودھ پلانے کے لیے الگ سے کوئی اجرت عورت طلب کرے، یہ جائز نہیں ہے، اور شوہر پر اس کا دینا ضروری بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر ماں باپ میں جدائیگی ہو گئی، میاں بیوی میں جدائیگی ہو گئی، اب جب تک عورت عدت میں ہے، جب تک تو نان و نفقہ دے گا، تو وہی نان و نفقہ اس کے لیے کافی ہے۔ عدت کی جو مدت ہے اس وقت تک بھی، عدت پورا ہونے تک بھی الگ سے رضاعت کے لیے پیسے دینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں عدت کے بعد اگر عورت مطالبہ کرے کہ اجرت دینا پڑے گا شوہر کو، تو اب ضروری ہے کہ شوہر اس کی اجرت دے۔ اجرت دیے بغیر اصرار نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں، جیسی اولاد میری ہے ویسی تیری بھی ہے، تیرا یہ کام ہے، میرا کام ہے میرا کام جو تھا میں نے کر دیا، اب یہ تیری ذمہ داری ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ جب بچے کو تو اپنے پاس رکھتی ہے تو اس کا انتظام بھی تو ہی کر لے، یہ کہنا غلط ہے۔ شریعت کا حکم ہے، اسی لیے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو اس کی شریعت میں کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی جاتی۔ اور فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، نہ ماں کو تکلیف دی جائے گی اپنے اولاد کی وجہ سے، نہ اس شخص کو تکلیف دی جائے گی جس کا یہ بچہ ہے۔ قرآن نے بڑا عجیب انداز اپنایا ہے۔ قرآن نے جہاں ماں کو والدہ کہا، یہاں قرآن کریم میں دوسری جگہ لا یجزی والد عن ولدہ، والد کا لفظ باپ کے لیے استعمال دوسری جگہ ہوا ہے، یہاں قرآن نے والد کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ کہا مولود لہو، یعنی وہ شخص جس کا یہ بچہ ہے۔ گویا قرآن یہ بتلانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہارا بچہ ہے تو بچہ دونوں کا،
میاں بیوی دونوں کا، باپ ماں دونوں، ماں باپ دونوں کا بچہ ہے، لیکن نسب جو چلے گا، نسل جو چلے گا وہ تمہاری طرف سے ہے، نسل تمہاری ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو بتانے کے لیے کہا کہ یہ مولود لہو، یعنی وہ شخص جس کا یہ بچہ ہے، یہ بتلایا تاکہ شوہر کو، باپ کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ میرا بچہ ہے، نسل اسی کا ہے، اور 7 سال اور 9 سال کے بعد پھر بچہ شریعت کے موافق باپ کے پاس رہے گا۔ تو فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی جیسا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اس وقت ہے یہ حکم کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، بچہ عورت کے پاس ہے، اب کیا کیا جائے؟ شوہر ہے تو بچے کی عدت تک تو عورت کو نفقہ ملے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی وارث ہے، یعنی اگر بچے کا انتقال ہو جاتا تو بچے کے مال کا جو وارث بنے گا وہ اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ بچے کا بھائی ہے، یا بچے کے ایسے لوگ ہیں، چچا ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کا بچے کے انتقال پر جن کا مال، بچے کا مال جن کو مل سکتا ہے، ان کو کہتے ہیں وارث، بچے کے وارث، یعنی بچے کی طرف سے وارث بننے والے۔ بچہ جن کا وارث ہے وہ نہیں ہے، بچے کی طرف سے جو لوگ بعد میں وارث بن سکتے ہیں، ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس عورت کو جو بچے کی ماں ہے، جس کا شوہر انتقال کر چکا ہے، اس کا بھائی ہے یا بیٹا ہے، جو بھی ہے، وہ ادا کریں گے، اس کی قیمت، اس کی اجرت وہ لوگ دیں گے۔ فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیہما، پھر اگر یہ لوگ ارادہ کریں آپسی رضامندی سے یا آپس کے مشورے سے، اس بات کا ارادہ کریں کہ دودھ چھڑا دیں، فلا جناح علیہما، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ گناہ نہیں اس وقت ہے جب کہ کوئی مجبوری ہو، عورت کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو، یا عورت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہو، یا ایسا مسئلہ ہو کہ ماں کا دودھ پلانے سے بچہ بیمار ہو سکتا ہو، تو عورت کسی اور جگہ سے دودھ کا نظم کرے گا باپ، اور آپس میں بات کر کے دودھ کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، لیکن بات یہ ہے کہ بغیر کسی مجبوری کے بچے کو ماں کے دودھ سے محروم رکھنا یہ بہت بڑی حق تلفی ہے، اس کے حق میں بہت بڑا نقصان ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی اس کا نقصان ہوگا، تربیت اور روحانی اعتبار سے بھی اس کا نقصان ہوگا۔ باپ جس کی نسل سے اولاد ہوتی ہے، اس کے اندر اس کے باپ کی نسل سے ہونے کی وجہ سے اس باپ کے اثرات ہوتے ہیں، اور ماں جس کے رحم مادر میں رہ کر کے بچہ پرورش پاتا ہے، اور جس کا دودھ پی کر کے بڑھتا ہے، اس کے اثرات بھی بچے پر پڑتے ہیں۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا کہ طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اعتبار کی، طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اعتبار کی، ماں باپ کے اخلاق اور عادات کے بچے میں کیا اثر ہوگا، کب دودھ ہو ڈبے کا اور تعلیم ہو سرکار کی، یعنی ڈبے کا دودھ پلایا جائے اور سرکاری اسکولوں کی تعلیم دی جائے۔ ماں باپ تعلیم و تربیت کا کوئی نظم نہ کریں، ماں جب تک بچہ اپنے ساتھ ہے اسے اپنے گود میں بٹھا کر کے اس کی تعلیم و تربیت کا نظم نہ کرے، جیسے ہی بچہ کچھ بولنا چالنا سیکھ جاتا ہے، جیسے ہی ماں سے تھوڑی دیر کے لیے بھی جدا رہ سکتا ہے، ماں باپ کی اولین یہ فکر ہوتی ہے۔ بلکہ بعض شہروں میں ایسا مہذب معاشرہ بھی، اسے مہذب کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ایسا مغرب زدہ معاشرہ بھی ہے پایا جاتا ہے، ایسی مغرب زدہ ذہنیت بھی پائی جاتی ہے کہ ادھر بچے کی پیدائش ہوئی، ادھر اسکول میں ایڈمیشن لے لیا، ایڈوانس میں 2-2.5 سال پہلے ہی جا کر کے وہاں ایسے اسکولز ہیں جہاں بہت ڈیمانڈ ہوتا ہے، بچے کی عمر جب
2-2.5 سال کی ہو جائے گی، اس وقت جا کر کے اگر ہم داخلہ لینے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے داخلہ نہیں ملے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگوں نے بڑا مسئلہ بنا لیا اسے۔ جو والدین اپنے بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں اپنے سے دور کر دیتے ہیں، انہیں بڑے ہو کر کے اپنی اولاد سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اقبال مرحوم علامہ اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا ہے کہ دودھ دیا جا رہا ہو ڈبے کا اور تعلیم دی جا رہی ہو اسکول کی اور سرکار کی، اور آپ لوگ یہ فکر کریں کہ بچے کے اندر کہاں سے ایسی ویسی عادت آ گئی، بچہ تو ہماری نسل کا ہے، بچہ تو ہماری تربیت میں رہا ہے، کہاں تمہاری تربیت میں رہا۔ اس وقت ہو سکتا ہے جب ماں باپ تربیت کے لیے بھی نظام کریں، دودھ کا بھی انتظام کریں، تربیت کا بھی نظم کریں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب تک بچے کو شریعت نے جب 7 سال کی عمر تک جب شریعت نے نماز پڑھنے تک کے لیے نہیں کہا ہو، ہم کسی دوسری چیز میں کیا لگائیں گے بچے کو؟ 7 سال کی عمر جب بچے کی ہو جائے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10۔ اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو، نماز کی تاکید کرو، نماز پڑھنے کے لیے کہو، اچھے انداز سے کہو۔ کب؟ جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں نماز، تب ڈانٹ ڈپٹ کرو ان کے ساتھ کا معاملہ۔ 10 سال کی عمر میں تو بچہ 5ویں کلاس مکمل ہی کر لے رہا ہے یہاں۔ 10 سال کی عمر تک تو اسکول میں 5 سال 7 سال گزار چکا ہوتا ہے بچہ۔ 2.5 سال کی عمر ہوتی ہے، بچے کا ابھی پیشاب بند نہیں ہوا، اتنا شعور بھی نہیں آیا، ایسے اسکول کھولے گئے ہیں کنڈر گارڈن کے نام سے، بچوں کے کھیل تماشے کے نام سے وہاں بچوں کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے بچوں کے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دنیا کے ایسے ممالک بھی ہیں جو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، دین سے اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کے دماغ میں بھی اسلامی تعلیمات سے ہی ہو سکتا ہے متاثر ہوں۔ 6 سال سے پہلے اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو اسکول میں داخل کر دیتا ہے تو جس طریقے سے یہاں 18 سال سے پہلے ملازمت میں لگانا جرم سمجھا جاتا ہے، اور ماں باپ کو اور بڑوں کو اور اس علاقے کے اسکول والوں کی پکڑ ہو سکتی ہے، اسی طرح 6 سال سے پہلے اسکول میں داخل کرنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے بعض ممالک میں۔ آج بھی دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں، انگریزی ممالک ہیں، مسلم ممالک نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے اور ہم سب لوگوں نے ہم لوگ معاشرے سے متاثر ہو جاتے ہیں، ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، بچہ اتنا بڑا ہو گیا ابھی اسکول نہیں بھیجے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں، بچوں کو اپنے سینے سے چمٹائے رکھیں گے۔ ابتدائی زمانے میں بچوں کو سونے دیں گے اور سوئے، بس گستاخی سے بچوں کو بچائیں گے، باقی بچہ کھیلے کودے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ بچے کے اندر خود بخود سیکھنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ 3 سال میں زبردستی روتے رلاتے آپ نے جو اسکول کو اس کا پیمپس بنا کر کے بھیجا، وہ خوشی اور رضامندی کے ساتھ 6 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں وہ جا کر کے بڑی خوشی اور آرام سے وہ سیکھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اور معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان معاشرے سے متاثر نہیں مسلمان کو معاشرے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کو ہمیں معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ پیسے بچا رہا ہے اسکول میں داخل کرنے کے بجائے۔ اولاد آپ کی ہے، پیسے آپ اس کے لیے اٹھا کر رکھ دیجئے، یا گھر والی کو اولاد کی تربیت میں لگائیے، اور جو دوسرے کام کاج ہیں پیسہ اس میں خرچ کیجئے۔ کھانا پکانے کے لیے کام والی رکھ لیجئے، کام پکانے کے لیے گھر میں جھاڑو پوچھا لگانے کے لیے نوکرانی کو رکھ لیجئے، لیکن بچوں کو اپنے گھر میں رہنے دیجئے، اپنی ماں کے ساتھ گھر کی فضا میں سانس لینے کا موقع دیجئے۔ پھر جا کر کے پھر دیکھیں کہ بچے کس طریقے سے اپنے ماؤں سے محبت، اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک باپ ایک شکایت لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا کہ حضرت میرا لڑکا ہے،
کہ میرا حق ادا نہیں کرتا۔ اسلامی حکومتوں میں جب شکایتیں پہنچتی ہیں تو دونوں کو بلا کر کے، طرفین کو بلا کر کے سوال کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے بلا بھیجا اس کے لڑکے کو کہ بھائی تمہارے اوپر تمہارے باپ کا حق ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب آج ان کو یاد آئی ہے، جب میں بڑا ہو چکا ہوں، جوان ہو چکا ہوں، اور اب ان کے حقوق کا مسئلہ آیا ہے، تو آج ان کو یاد آئی ہے کہ ان کے حقوق کا یہ مطالبہ کریں۔ پہلے ان سے پوچھئے گا جب ان پر میرے حقوق تھے تو انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ، ذرا ان سے پوچھئے انہوں نے میرا نام کیا رکھا۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے، اس کی تربیت، اس کے بعد اس کی تربیت اچھی کی جائے، اور اس کے لیے اس کے لیے ماں بننے کے قابل ایک اچھی عورت کا انتخاب کیا جائے، ایسی عورت کا انتخاب ہو جس کی وجہ سے بچہ عار محسوس نہ کرے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیسی ماں تلاش کی ہے، اور ایسا ماحول اس کے لیے دیا جائے۔ تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ اب بتا تو کیا شکایت ہے تجھ سے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں باندی کا لڑکا ہوں، ان کی بیوی کا بچہ تو نہیں ہوں، میری ماں نوکرانی ہے، مطلب میری ماں غلام باندی ہے، آزاد عورت نہیں ہے۔ یہ خود میرے لیے ایک آر کی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے میرا نام جعل رکھا، جس کا مطلب ہے گندگی کا کیڑا، نام تک انہوں نے صحیح نہیں رکھا۔ اور پھر جب میں بچہ تھا تو میری کوئی تربیت نہیں کی۔ اگر یہ صحیح تربیت میری کرتے تو آج اس کی نوبت ہی نہیں آتی کہ میں ان کو مجھے آپ کے سامنے حاضر کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ آج ہم اپنے اولاد سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اور علماء کے پاس، ائمہ کے پاس جاتے ہیں کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، آپ کو جب حق تھا، آپ پر جو حقوق تھے اس زمانے میں، جب بچہ تمہارے پاس تھا بچپن کے حالت میں، اس کا آپ نے کیا حقوق ادا کیا ہے؟ آج جو آپ اس سے حقوق کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بچوں کے حقوق ہم ادا کریں، بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اور بچوں کی خوراک کا اچھا انتظام کریں، اور بالخصوص شیر خواری کا جو زمانہ ہے، ان کے دودھ پینے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں ان کے لیے دودھ کا انتظام کریں، اور جہاں تک ہو سکے اس بات کا التزام کریں کہ بچہ ماں کا دودھ پیے، اور باقی جتنی کوشش ہونی چاہیے وہ کوشش ماں کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اچھے سے اچھا مہنگا ڈبہ خرید کر کے لائیں گے، 1000 روپے والا خشک دودھ کا ڈبہ لائیں گے اور اس میں سے اسے پانی میں گھول کر کے دیں گے، جس کی وجہ سے بچہ ایک دم پھول جاتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں رہتی ہے، بس پھول جاتا ہے، دیکھنے میں عجیب سے، جیسے آج کل کی برائلر کی مرغیاں ہیں ویسا لگتا ہے دیکھنے میں، خوبصورت خوشنما، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے بچہ۔ تھوڑی سی کوئی ہوا چلی، وبائی بیماری چلی، سب سے پہلے ہمارا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، صحت پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، تو یہ فرمایا کہ اگر تم لوگ دودھ چھڑانے کی کوشش کرو، آپس میں رضامندی کے ساتھ کرو تو ٹھیک ہے، دونوں میاں بیوی نے آپس میں رضامندی سے، مشورے سے کر لیا کہ اب دودھ چھڑا دیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے اس کے حق تلفی کر اس کے دودھ کا چھڑانا، اس کا ماں کا دودھ اس کے لیے بند کرنا، اس کے حق میں بہت بڑی حق تلفی ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر مرد حضرات، باپ اگر یہ چاہے ان تسترضعوا اولادکم، اپنی اولاد کے لیے کوئی دایا رکھے، کوئی انا رکھے، فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم اس کی اجرت، معروف اجرت جو معاشرے میں مشہور ہے، وہ اجرت، یعنی انا کی، دایا کی جو اجرت ہے وہ اجرت بھی طے ہو جانی چاہیے، اور وہ اجرت ادا کر دینی چاہیے، اور یہ اجرت کا دینا باپ پر ضروری ہے۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ قرآن کریم کا ایک اسلوب اور ایک انداز ہے کہ قرآن ہمیشہ تقوی کی طرف ابھارتا ہے، تقوی کی دعوت دیتا ہے،
کہ سب چیزوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ تم اپنی بیوی کا کتنا حق ادا کر رہے ہو اور اولاد کا کتنا حق ادا کر رہے ہو، ان سب میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے پاس تمہیں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں سے واقف ہے، تمہاری خیانتوں کو جانتے ہیں، تم کیسی خیانتیں تم سے ہوتی ہیں، بچے کی پرورش میں تم کیا کیا کمی کوتاہی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ بچہ اگرچہ بے زبان ہے، بچہ اگرچہ اس وقت یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ تمہارے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے، لیکن اللہ تو ہے، اللہ کے پاس تو تمہیں جواب دہی کرنی پڑے گی، اس کے حق تلفی کرنے کا تمہیں اسے جواب دینا پڑے گا۔ تو اس کا خیال والدین کو ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا فائدہ عورت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ عورت ڈپریشن سے بچ جاتی ہے۔ جو عورت اپنی اولاد کو دودھ دیتی ہے وہ عورت ذہنی دباؤ میں، تناؤ میں نہیں جاتی ہے۔ آج عورتوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ذہنی تناؤ ہے، مزاج میں ان کے چڑچڑاپن رہتا ہے، مزاج میں ان کے ترشی اور تلخی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے شوہر باہر سے پہنچتا ہے سکون اور آرام کے لیے، اور عورت کے مزاج میں تیزی اور تندی اور لہجے میں تبدیلی دیکھ کر کے وہ بے سکون سا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بالکل ہی نامراد ہو جاتا ہے، اپنے گھر والوں سے بیزارگی اسے محسوس ہوتی ہے، گھر کے اندر جانا اس کے لیے ایک عذاب سا بن جاتا ہے۔ گھر جو ہے انسان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور عورت گھر والی بھی سکون، لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا کہا گیا قرآن کریم میں۔ تو سکون کی جو جگہ ہے، سکون کے جو مواقع ہیں، ان سے بھی وہی چیزیں اس کے لیے ٹینشن کا اور اس کے لیے ذہنی الجھن کا باعث بن جاتی ہیں۔ بہت فوائد، دودھ پلانے کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ یہ بتلایا گیا ہے کہ عورت ڈپریشن سے بچ جاتی ہے، ذہنی الجھن سے، تناؤ سے بچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینی دنیاوی جو فوائد بیان کیے گئے ہیں ان سب فوائد سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، والدین کو اولاد کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اولاد کو والدین کا حق ادا کرنے کی اور ان کے حق میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔